This program is brought to you by Goethe Institute, Karachi. अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टूडियो से मैं हूं मुस्तकीम गौरी और प्रोग्राम वेलकम जर्मनी में अपने तमाम सुनने वालों को खुश आमदीद। वेलकम पखैर रागले भली करी आए चश्मे मा रोशन दिले माशाद मारा भाई सईद सादात। यकीनन आप लोग होंगे जनाब ठीक ठाक फिट फाट खुशबाश। ये प्रोग्राम वेलकम जर्मनी जैसा कि नाम से जाहिर है कि इस प्रोग्राम में हम जर्मन लैंग्वेज के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, जर्मन कल्चर को डिस्कस करते हैं, जर्मन लिटरेचर, और ये प्रोग्राम गोएथे इंस्टीट्यूट कराची के इश्तराक से आप समाअत करते हैं। प्रोग्राम हर जुमे, हफ्ते और इतवार की शब 8 बजे से 8:30 बजे तक आपकी समाअतों की नजर किया जाता है। इस प्रोग्राम में आप भी शामिल हो सकते हैं। अगर कोई बात हमारे प्रोग्राम के हवाले से करना चाहें, कोई बात पूछना चाहें, आपके जहन में कोई सवाल उठता है हमारी गुफ्तगू के हवाले से, तो आप अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, KHI अपना सवाल और उसको सेंड कर दें 3636 पर। गुज़िश्ता प्रोग्रामों में हमने बहुत सारे उन्वानात का जायजा लिया, बहुत सारी गुफ्तगू की आपसे, जिनमें हमने गोएथे इंस्टीट्यूट के हवाले से आपको बताया, उसके मुताल्लिक कई बातें हमने शामिल की। फिर लैंग्वेज, खासतौर पर डॉइच लैंग्वेज, फिर क्रॉस कल्चरल एक्टिविटीज, उस हवाले से गुफ्तगू की। फिर स्टडी इन जर्मनी के हवाले से हमने गुफ्तगू की। गोएथे इंस्टीट्यूट का जब जिक्र आया तो पर जो गोएथे इंस्टीट्यूट के पार्टनर्स स्कूल्स थे उनका तस्करा हुआ। बड़ी तफसील से हमने आपको बताया कि जनाब पार्टनर्स स्कूल गोएथे इंस्टीट्यूट के और इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं, किन किन इदारों से गोएथे इंस्टीट्यूट की एफिलिएशन है। कराची में ना सिर्फ, लाहौर बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल है और जर्मन लैंग्वेज किस तरह पढ़ाई जा रही है, किस किस लेवल पे। अच्छा, आज भी हम गुफ्तगू करेंगे मगर एक नया उन्वान होगा और सिलसिला वो इस तरह होगा कि हम आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे कि जनाब जब हम पार्टनर्स स्कूल का जिक्र करते हैं, जर्मन जुबान की तरवीज का, उसके फैलाव को जिक्र करते हैं खासतौर पे पाकिस्तान में, तो एक चीज बड़ी अहम होती है कि जब गोएथे इंस्टीट्यूट जो है मुख्तलिफ पाकिस्तानी इदारों से, स्कूल से, कॉलेज से, इंस्टीट्यूट से, यूनिवर्सिटीज के साथ इलाक करता है और उनको, हमारे पाकिस्तानी तलबा और तालिबात को जर्मन जुबान सिखाने के लिए उनको फैसिलिटेट करता है, तो एक चीज जहन में आती है कि इतना बड़ा काम होगा तो जाहिर है कि जर्मन टीचर्स की भी जरूरत पड़ेगी, उन उस्तादों की, असातिज़ा की हमें हर इंस्टीट्यूट में जरूरत पड़ेगी कि जो वो पढ़ाएं। तो एक चीज, एक सवाल जहन में आता है कि जनाब वो असातिज़ा इतने सारे कहां से आएंगे कि जो एक्सपर्ट भी हों और जो पढ़ा भी सकें, स्टैंडर्ड भी मेंटेन कर सकें। आज हमारे प्रोग्राम में हमेशा की तरह हमारे बहुत ही अच्छे उस्ताद और जर्मन जुबान के माहिर गोएथे इंस्टीट्यूट कराची के लैंग्वेज डिपार्टमेंट के हेड मोहतरम जनाब शमीम मंजर साहब मौजूद हैं हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। सर खुशामदीद कहता हूँ आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। मिजाज बखैर आफियत है आपके? हाँ बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। सर आज हम जिस थीम पे गुफ्तगू करेंगे वो है जनाब फ्यूचर ऑफ जर्मन लैंग्वेज टीचर इन पाकिस्तान। क्योंकि जब गुज़िश्ता प्रोग्रामों में हमने जिक्र किया कि जर्मन लैंग्वेज जो है मुख्तलिफ इदारों में, मुख्तलिफ स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जा रही है और आप लोगों का जो है एक नेटवर्क गोएथे इंस्टीट्यूट का इस हवाले से काम कर रहा है जिसमें मजीद वक्त के साथ साथ इजाफा होगा, तो ये सवाल जहन में आता है कि जनाब जर्मन लैंग्वेज के जो टीचर्स हैं वो कहां से आएंगे। और जिस तरह मुझे आपने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि गोएथे इंस्टीट्यूट उनको उन इदारों को फराहम करता है, मगर सवाल यह है कि उन असातिज़ा का टीचिंग के हवाले से, जर्मन जुबान पढ़ाने के हवाले से क्या मुस्तकबिल है? आप किस नजर से देखते हैं इस पूरे पैराए को? बहुत ही अहम सवाल है मुस्तकीम। लेकिन इससे पहले कि मैं असातिज़ा की ट्रेनिंग के हवाले से बात करूं, मैं ये कहना चाहूंगा कि आजकल ये रुझान बढ़ गया है पाकिस्तान में कि बहुत सारे स्कूल जो हैं उन्होंने जर्मन लैंग्वेज प्रोग्राम शुरू किया हुआ है और बहुत सारे स्कूल जो हैं वो शुरू करना चाहते हैं। हमारे पास क्वेरीज आती रहती हैं, वो हमसे पूछते भी हैं और हमसे मशवरे भी मांगते हैं और ये एक बड़ी खुश आइन बात है। अब रहा सवाल जर्मन लैंग्वेज टीचर का। नॉर्मली हमारे माशरे में जब हम बात करते हैं कि भाई आप टीचिंग के शोबे को अपना लें तो उमूमन लोग इसको इतना अच्छा नहीं समझते। वो ये समझते हैं कि एक नाकाम आदमी ही टीचर बन सकता है, हालांकि ये बिल्कुल गलत बात है। अब
یہ ہے کہ یہ ایک نئی فیلڈ آ رہی ہے پچھلے 2 سال سے پاکستان میں، اور ہمارے بہت سارے پارٹنر اسکول ہیں، صرف کراچی میں نہیں بلکہ لاہور میں ہیں، اسلام آباد میں ہیں، پشاور میں ہیں، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ بہت جلد جو چھوٹے شہر ہیں جیسے کہ حیدرآباد، ملتان، کوئٹہ، یہاں بھی یہ اس سلسلے کا آغاز ہو جائے گا. لہٰذا ہمیں ضرورت ہوگی جرمن لینگویج ٹیچرز کی. درست. اب یہ ہے کہ آخر کون ہے جو جرمن لینگویج ٹیچر بن سکتا ہے. اس کے لیے 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ آپ کے پاس بیسک کوالیفیکیشن کم از کم گریجویشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ بی ایس سی یا بی کام ہو، یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے. اگر آپ ماسٹرز ہیں تو زیادہ بہتر، وہ زیادہ بہتر رہے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ گوئٹے انسٹیٹیوٹ میں آئیے اور کم از کم 3 لیول ضرور کریں، A1، A2 اور B1. 3 لیول ضروری ہیں. بالکل. A1، A2، B1. جی ہاں. ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے B1 لیول کو اچیو کر لیا ہے تو اس کے بعد آپ بآسانی کسی بھی اسکول میں جرمن لینگویج بچوں کو پڑھا سکتے ہیں. یعنی A1 کی کلاسز آپ لے سکتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جب آپ اسکول میں پڑھائیں گے تو پھر یہ گوئٹے انسٹیٹیوٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ مختلف اسکول کے جرمن لینگویج ٹیچرز کو گاہے بگاہے ٹریننگ بھی دیتا رہے. ٹھیک. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اکثر سال میں 3-4 دفعہ جرمن لینگویج ٹیچرز کے لیے ورک شاپ کنڈکٹ کرتے ہیں. گوئٹے انسٹیٹیوٹ میں؟ جی ہاں، گوئٹے انسٹیٹیوٹ میں ہم انہیں بلاتے ہیں. اس کے لیے انہیں کوئی پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یہ ان سارا ٹیچرز کے مطلب اپنی جیب سے کوئی خرچ نہیں ہوگا. بالکل. گوئٹے انسٹیٹیوٹ جو ہے ان کو ٹریننگ دے گا، ان ورک شاپس کا انعقاد کرے گا. بالکل. ٹھیک ہے. بالکل. ٹھیک ہے. اور یہ ایک پروگرام ہے جو بالکل فری ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کچھ عرصے یہاں پر مختلف اسکولوں میں جرمن لینگویج پڑھا لی، سمجھے کہ 1 سال، تو اس کے بعد کچھ ورک شاپس جرمنی میں ہوتے ہیں، وہاں بھی ہم ان اسکول کے جرمن لینگویج ٹیچرز کو بھیجتے ہیں. اور عموماً یہ ورک شاپ ان کی مدت جو ہے 2 ہفتے کی یا 3 ہفتے کی ہوتی ہے. اس کا خرچہ بھی پھر گوئٹے انسٹیٹیوٹ ہی برداشت کرتا ہے. تو یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے، اور یہ ایک نیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک نیا پروفیشن ہے جرمن لینگویج ٹیچر کا جو اب منظر عام پہ آ رہا ہے. اور اگر کوئی واقعی میں جرمن زبان سیکھنے میں دلچسپی رکھتا ہے اور بعد میں اس کی خواہش ہو کہ وہ ہمارے جو پارٹنر اسکول ہیں وہاں پر جرمن لینگویج پڑھائے، تو ان کے لیے ابھی راستے کھلے ہوئے ہیں، کیونکہ ابھی ڈیمانڈ ہے. اور ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا رول اپلائی ہوگا. اور سپلائی جو ہے وہ اب شروع کرنی ہے آپ نے شروع. اچھا، جس طرح آپ نے کہا کہ یہ نئی فیلڈ ہے اور جرمن ٹیچنگ کے حوالے سے ایک نیا شعبہ ہے جو انٹروڈیوس ہو رہا ہے پاکستان میں، اور جس کی ڈیمانڈ ہے اب اور آئندہ دنوں میں ہوگی، تو بہت سارے لوگ، بہت سارے گریجویٹس، ماسٹرز ظاہر ہے اس بات کو سن رہے ہیں اور کوشش کریں گے کہ وہ اس فیلڈ میں آئیں. جی ہاں. جرمن زبان بھی سیکھیں. جی ہاں. اور پھر اس کے بعد دوسروں کو سکھائیں. جی. ایز اے ٹیچر. لیکن ضروری یہ ہے کہ جب وہ جرمن زبان سیکھیں گے تو اس کی تو ان کو شروع میں فیس دینی ہوگی. نہیں جی، وہ تو میں سمجھ گیا، وہ میں آپ کی بات سمجھ گیا کہ وہ تو انہوں نے ایز اے اسٹوڈنٹ جو ہے تو وہ ساری چیزیں سیکھنی ہے. جب وہ اپنا ایز اے اسٹوڈنٹ اپنی تمام جو سرٹیفکیٹس ہیں وہ کمپلیٹ کر لیں گے، پھر وہ ٹیچنگ کی طرف جائیں گے. جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے. بالکل. تو جب یہ نئی فیلڈ ہے پاکستان میں، رجحان اب ظاہر بڑھے گا اس چیز کا بھی کہ لوگ جو ہے تو خواہش کریں گے کہ وہ جرمن زبان دوسرے لوگوں کو پڑھائیں، اسٹوڈینٹس کو پڑھائیں. تو کیا اسکوپ دیکھتے ہیں ایز اے ٹیچر جو ہے ایک نیا جو آتا ہے اس فیلڈ میں، اس شعبے میں، تو وہ اپنا اسکوپ کیا دیکھے؟ آپ اس متعلق ذرا تفصیل سے بتائیں. دیکھیے یعنی اس کا مستقبل 5 سال بعد ایز اے جرمن ٹیچر کیا ہوگا، آپ اس کو کہاں دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل تو بہت ہی اچھا ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ جب آپ جرمن زبان پڑھا رہے ہوں گے تو آپ کی زبان بھی پالش ہوتی جائے گی. دوسرے یہ ہے کہ آپ کی ڈیمانڈ بڑھے گی، اور آپ صرف یہ نہیں کہ آپ صرف اسکول کی حد تک ہی مطلب مقید ہو جائیں، یعنی کہ آپ ایک اسکول میں پڑھا رہے ہیں تو صرف وہیں پڑھا رہے ہوں. آپ اس کے علاوہ بھی پرائیویٹلی بھی آپ ٹیچنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک. اسکوپ اس کا بہت اچھا ہے اور یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے. ہمیں اس بات کا احساس ہے کیونکہ صرف 2015 میں کئی اسکول ایسے تھے جنہوں نے ہم سے رابطہ کیا اور انہوں نے ہم سے کہا کہ کیا ہم اپنے اسکول میں جرمن لینگویج کورسز شروع کر دیں، کیا آپ ہمیں ٹیچر پرووائڈ کریں گے. تو اب دیکھیے سوال یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر پرووائڈ کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس ایسے لوگ ہوں جو واقعی میں جرمن لینگویج پڑھانے میں دلچسپی رکھتے ہوں اور جنہوں نے A1، A2 اور B1 لیول کیا ہوا ہے. اگر انہوں نے کیا ہوا ہے تو ہم ان کو ریکمینڈ بھی کر سکتے ہیں ان اسکولوں میں.
اور مجھے یقین ہے کہ اسکول والے ان کو جاب بھی دے دیں گے. ظاہر ہے یہ پیمنٹ جب وہ ایز اے جرمن لینگویج ٹیچر کسی اسکول میں پڑھائیں گے تو پیمنٹ جو ہے وہ اسکول کرے گا انہیں, ٹھیک ہے, لیکن ٹریننگ کا کام وہ گوئتھ انسٹیٹیوٹ کا ہوگا. اچھا, جب آپ کسی ٹیچر کو ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں تو وہ ٹریننگ کی کیا کوئی فیس ہوتی ہے یا وہ ٹریننگ فری ہوتی ہے ان ٹیچرز کی؟ دیکھیے, جو اسکول کے پروجیکٹ کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ کی کوئی فیس نہیں ہوتی ہے, وہ مفت میں ہوتی ہے. صحیح. اور جتنے بھی ورک شاپ ہم کنڈکٹ کرتے ہیں, فرض کیجیے کراچی میں کر رہے ہیں اور لاہور کے ٹیچرز کو ہم نے کراچی بلایا تو ان کے آنے جانے کا کرایہ, رہائش, کھانا پینا سب ہماری طرف سے ہوتا ہے. کیا بات ہے جناب, یعنی یہ تو گوئتھ انسٹیٹیوٹ ایک گراں قدر خدمات سر انجام دے رہا ہے اس حوالے سے کہ ٹیچرز کو مطلب ان پہ خرچہ بھی کر رہا ہے. بالکل بالکل. اچھا, جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ادارے جو ہیں مختلف, انسٹیٹیوٹس جو ہیں, اسکولز جو ہیں, کالجز جو ہیں, یونیورسٹیز جو ہیں, آپ کے پاس کیوریز آتی ہیں ان کی, تو آپ کن اداروں کے ساتھ الحاق کرتے ہیں؟ کیونکہ ادارے تو بہت سارے ہیں, بہت سارے اسکولز ہیں, بہت سارے کالجز ہیں, بہت سارے انسٹیٹیوٹس ہیں. آپ لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ ادارے میں کیا چیز ہونی چاہیے, کس لیول کا ادارہ ہونا چاہیے, اس کا کیا اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے جس کے ساتھ آپ لوگ ایفیلیشن کرتے ہیں؟ دیکھیے, اسکول کے حوالے سے پہلی بات جو بہت ہی اہم ہے وہ یہ ہے کہ ایک اسکول جو ہے وہ اس طرح سے نظر آئے کہ وہ واقعتاً ایک اسکول ہی ہو. مثال کے طور پہ اس میں بلڈنگ ہونی چاہیے, اس میں پلے گراؤنڈ ہونے چاہیے بچوں کے لیے, اس میں پراپر لیبوریٹری ہونی چاہیے. اگر میٹرک سسٹم کے یا او لیول اور اے لیول سسٹم کے اسکول ہیں, کیمبرج سسٹم کے, ٹھیک ہے, یہ سارے کرائیٹیریا جو ہے یہ پورے ہونے چاہیے. اگر وہ کسی ایک گھر میں بنا ہوا ہے, وہ کہہ رہے کہ بھائی یہ اسکول ہے, بھائی ہمارے یہاں تو یہی اسکول ہے, تو وہ ذرا سا پھر مشکل ہو جائے گا. یعنی جو اسکول کی جو بنیادی چیزیں ہیں, جو بنیادی جو ضروریات ہیں بچوں کے حوالے سے, پراپر کلاس رومز ہوں, پراپر پلے گراؤنڈ ہو بچوں کا, پراپر جو ہے ٹیچنگ اسٹاف ہو, اور ایک جو دکھنے میں بھی لگے کہ بلڈنگ ہے بھائی یہ اسکول کے لیے مختص ہے, بالکل ڈیڈیکیٹڈ بلڈنگ ہے, ڈیڈیکیٹڈ اسٹاف ہے. جی ہاں, تو ان لوگوں کو آپ ان اداروں کو کنسیڈر کرتے ہیں؟ جی ہاں, ٹھیک ہے جناب. اچھا جناب, یہ تو ہو گئی ان اداروں کی بات. اب اسکوپ کا بھی ذکر ہو گیا. ٹیچرز کی جو ٹریننگ, جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ ان کو بلاتے بھی ہیں, ان کو فری آف کاسٹ ٹرین بھی کرتے ہیں, اس کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے جو آپ گوئتھ انسٹیٹیوٹ کراچی میں ان کو ٹرین کرتے ہیں؟ لیکن نارملی جو ورک شاپس ہوتے ہیں وہ عموماً ویکینڈ میں ہوتے ہیں اور وہ 2 دن کے ورک شاپس ہوتے ہیں. اور میں نے آپ ابھی ذکر کیا تھا کہ یہ سال میں ہم 3-4 بار آرگنائز کرتے ہیں, تو یہ کافی ہوتا ہے ان کے لیے. اور اس کے علاوہ جو ہے ٹیچر واقعی میں جن کی پرفارمنس بہت اچھی ہے ان کو پھر مزید ورک شاپ میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے ہم جرمنی بھی بھیجتے ہیں. اور سال میں ہم تقریباً ابھی فی الحال تو ہم 4-5 ٹیچر سال میں بھیج رہے ہیں مختلف اسکولوں کے. ہر اسکول سے ایک ٹیچر ہم لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک اور ہے, ان کو ہم بھیجتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جناب. گفتگو کا سلسلہ جو ہے یہیں سے دوبارہ شروع کریں گے. اس وقت ایک چھوٹا سا کمرشل بریک, کہیں نہیں جائیے گا, سنتے رہیں FM 100 پاکستان. ویلکم بیک جناب. آپ سن رہے ہیں FM 100 پاکستان کراچی کے اسٹوڈیو سے پروگرام ویلکم جرمنی. میں ہوں مستقیم غوری. پروگرام ویلکم جرمنی میں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں گوئتھ انسٹیٹیوٹ کراچی کے لینگویج ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ جناب شمیم منظر صاحب. بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ جو ٹیچرز ہیں ان کو آپ جو ٹریننگ دیتے ہیں گوئتھ انسٹیٹیوٹ میں, جو جرمن لینگویج ٹیچر ہیں, ان کے دورانیے کا ہم نے ذکر کیا, آپ نے اس کو ذرا تفصیل سے بتایا. اس ٹریننگ میں آپ کن باتوں کا خیال رکھتے ہیں؟ وہ کون سی چیزیں ہیں, وہ کون سی کورسز ہیں جو ٹیچرز دیکھیں؟ ایک تو کورسز ہو گئے وہ جو بحیثیت اسٹوڈنٹ ان ٹیچرز نے گوئتھ انسٹیٹیوٹ سے تعلیم حاصل کی, زبان سیکھی, A1 کیا, پھر A2 کیا, پھر B1 کیا. پھر اس کے بعد ٹیچرز ٹریننگ میں آپ ان کو کیا بتاتے ہیں؟ مطلب کیسے پڑھانا ہے یہ بتاتے ہیں یا کیا پڑھانا ہے یہ بتاتے ہیں؟ دیکھیے, 2 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں کسی بھی ٹیچر کے لیے, اور وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو کس طرح سے بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے. اب اس کے لیے 2 طریقے اپنائے جاتے ہیں جس کو انگریزی زبان میں ہم کہتے ہیں میتھڈولوجی, اور دوسرا لفظ ہے ڈیڈیکٹک. مطلب یہ ہے کہ اگر میں کچھ ایک ٹیکسٹ ہے, مثال کے طور پر میں چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں, ایک ٹیکسٹ ہے اور اس میں کچھ انفارمیشن موجود ہیں, اور جو ہمیں بچوں کو بتانا ہے جرمن زبان میں ہی کہ وہ اس ٹیکسٹ کو پڑھ کے انفارمیشن کو کلیکٹ کریں اور اس پہ تھوڑی بہت رائے کا اظہار بھی کر سکیں. ٹھیک ہے. تو اب اس ٹیکسٹ کو ہم کس طرح سے کلاس روم میں پیش کریں گے,
یہ اب وہاں پر پھر طریقہ آ جاتا ہے ایک جس کو ہم میتھڈولوجی کہتے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ اس ٹیکسٹ کو پیش کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا, مطلب اس سے پہلے ہمیں کیا کرنا پڑے گا. ایک وارم اپ کا فیز ہوتا ہے, اس ٹاپک پہ بات کرنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا پڑے گا, کس طرح سے اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کرنا ہے. پھر ایک دوسرا فیز ہوگا کہ آپ چھوٹی چھوٹی انفارمیشنز کو بورڈ پہ لکھ لیں. اس کے بعد تیسرا فیز ہوگا کہ آپ ٹیکسٹ کو پڑھیں. چوتھا فیز ہوگا کہ اس ٹیکسٹ سے ریلیٹڈ جو ٹرو اور فالس اسٹیٹمنٹ ہیں اس کو پڑھیں. اور آخری فیز ہوگا کہ آپ اس کو ٹرانسفر کریں, یعنی کہ جو آپ نے سیکھا ہے اس کو آپ اپنے ماحول میں, اپنے سینیریو میں کس طرح سے ٹرانسفر کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس انفارمیشن ہے کہ جرمنی میں شاپنگ کیسے ہوتی ہے, مثال کے طور پر, ٹھیک ہے, اور شاپنگ میں کیا 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 جاتا ہے, کہاں کہاں سے آپ شاپنگ کر سکتے ہیں, تو پھر جب ہم نے وہ ٹیکسٹ پڑھ لیا اور پڑھنے کے بعد پھر ہم اسی سچویشن کو پاکستان میں دیکھیں گے کہ پاکستان میں شاپنگ کہاں کہاں کی جا سکتی ہے, صحیح, اور کس طرح سے ایک کسٹمر اپنے سیلز مین سے بات کرتا ہے یا سیلز مین اپنے کسٹمر سے بات کرتا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک مثال میں نے آپ کو پیش کی, یعنی کہ آپ جو کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں کسی بھی زبان میں, آپ اس کو اپلائی کیسے کریں گے اپنی سچویشن میں, اور وہ بھی آپ کو جرمن میں کرنا ہوتا. تو اس کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے میتھڈولوجی, ایک ہوتی ہے ڈیڈیکٹک. اچھا سر, ایک سوال, ذیلی سوال اسی حوالے سے میں کرنا چاہوں گا کہ جو ٹیچرز اور ٹیچرز ٹریننگ اور جرمن لینگویج ٹیچرز کا جو اسکوپ ہے پاکستان میں, اس پہ ہم آج بڑا تفصیلی پروگرام کر رہے ہیں. جی. جرمن لینگویج ٹیچر, ایک تو بنیادی طور پہ یہ کہ ایک ٹیچر میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے, وہ ذرا مجھے بتائیے گا, اور پھر جو اسپیسیفک جرمن لینگویج جو ٹیچرز ہیں ان میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے, فرمائیے. دیکھیے, ٹیچر چاہے وہ کسی بھی مضمون کو پڑھا رہا ہو, چاہے وہ کسی زبان کا استاد ہو یا کسی دوسرے مضمون کا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یعنی اس بات سے کوئی فرق نہیں ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی عام ٹیچر ہے یا جرمن لینگویج کا ٹیچر ہے. جی ہاں, بالکل. بنیادی خصوصیات ایک ہی ہوں گی. جی ہاں, اور ان کی بنیادی خصوصیات میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی مضمون کو پڑھانے سے پہلے کلاس میں وہ سچویشن پیدا کرتے ہیں تاکہ ان بچوں میں دلچسپی پیدا ہو. اچھا, دلچسپی پیدا ہو, یہ بڑی بنیادی بات ہے, کیونکہ بہت سارے ٹیچرز میں نے دیکھے کہ بہت قابل ہوتے ہیں, بہت ان کی قابلیت پہ کوئی لفظ نہیں, کوئی حرف نہیں, مگر جب وہ ایز اے ٹیچر آتے ہیں کلاس روم میں تو جو ان کا وے آف ٹیچنگ ہوتا ہے, جس انداز سے وہ پڑھاتے ہیں, تو وہ دلچسپی کا سامان فراہم نہیں کر پاتے یا دلچسپی برقرار نہیں رکھ پاتے, اور جو اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں, طلباء و طالبات, وہ بور ہو جاتے ہیں. اور بوریت میں تو کوئی نئی چیز میرا نہیں خیال کہ کوئی بچہ سیکھ سکتا ہے. اور خاص طور پہ جو آپ کے گویتھ انسٹیٹیوٹ میں میں نے دیکھا, صرف بچے ہی نہیں آتے, اسٹوڈینٹس ہی نہیں آتے, بڑی عمر کے بھی لوگ ہوتے ہیں, پروفیشنلز بھی ہوتے ہیں, بزنس کمیونٹی کے بھی لوگ ہوتے ہیں. تو اس کو کس طرح آپ مینٹین کرتے ہیں؟ دیکھیے, اس کے لیے کچھ سوشل فارمز ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ٹیچنگ کے کئی طریقے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا کہ ٹیچر اسٹوڈنٹ انٹریکشن ہوتا ہے, جس کے اندر ٹیچر بول رہا ہوتا ہے, اسٹوڈنٹ سن رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یا کبھی وہ بہت سارے اسٹوڈنٹس بیٹھے ان سے وہ سوال کرتا ہے, کسی بھی اسٹوڈنٹ سے وہ جواب دے دیتے ہیں. دوسری جو سوشل فارم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کچھ کام دے دیتے ہیں جو کہ پارٹنر ایفرٹ میں ہوتی ہے, یعنی کہ آپ کلاس میں جتنے بھی بچے ہیں ان کے پارٹنر بنا دیں, ان کو ایک اسائنمنٹ دے دیں اور کہنے آپ کے پاس 10 منٹ ٹائم ہے, بعد میں آپ پریزنٹ کریں گے اس کو. ٹھیک ہے. تیسری فارم جو ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں گروپ ایفرٹ. یعنی کہ فرض کیجیے اگر 20 اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ نے 4 کے 5 گروپ بنا دیا اور ہر ایک کو ایک اسائنمنٹ دے دیا اور کہا کہ آپ کے پاس 15 منٹ ٹائم ہے, یہ کوشچن ہے, اس کو تیار کر لیں آپس میں ڈسکس کر کے. یہ جو فارمز ہیں یہ بہت اہم ہوتی ہیں. اس کی افادیت یہ ہے کہ اگر فرض کیجیے جب بچے گروپ ایفرٹ میں کام کرتے ہیں تو سارے بچے تو ذہین نہیں ہوتے یا فوراً نہیں سمجھ رہے ہوتے, کچھ کمزور ہوتے ہیں. بالکل. تو جب وہ گروپ ایفرٹ میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو دراصل اس میں جب اسٹوڈنٹ انٹریکشن ہوتا ہے تو اس میں بھی وہ ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہوتے ہیں, لرننگ پروسیس چل رہا ہوتا ہے ان کا. جی جناب. تو یہ اگر آپ 1 گھنٹے کی کلاس یا اگر فرض کریں 50 منٹ کی کلاس ہے, اس میں اگر آپ مختلف طریقوں کو اپنائیں, یعنی کہ اس میں یکسانیت نہ ہو, مونوٹونی نہ ہو, اور مونوٹونی کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پارٹنر ایفرٹ, گروپ ایفرٹ, اس کو آپ ضرور اپلائی کریں. یہ ایکسرسائزز جو ہیں, یہ ایکٹیویٹیز جو ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ. اس سے ان میں دلچسپی برقرار رہتی ہے, اور ان کو پھر بار بار وہ گھڑی کی طرف ان کی نظر بھی نہیں آتی کہ یار پیریڈ کب ختم ہوگا. بالکل صحیح ہے, آپ نے صحیح کرا. یہ تو ہمارے ہاں اصل میں پاکستان میں کیا ہے, اسکولوں میں
सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, मैंने यूरोप में भी देखा है, जर्मनी में भी स्कूलों में, वहां पर ज्यादातर स्कूल की हद तक मैंने बात कर रहा हूं मैं, वहां पर ज्यादातर टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन होता है। टीचर सामने खड़ा होता है, बच्चे सामने उसके लाइन से एक दूसरे के पीछे बैठे हुए होते हैं। बच्चों का इंटरेक्शन नहीं हो पाता, लेकिन टीचर स्टूडेंट का इंटरेक्शन हो रहा होता है। और ये जब कुछ देर तक इसी तरह से जारी रहता है तो वो जो दिलचस्पी जो बच्चों में होती है, जो मोटिवेशन होनी चाहिए, वो फिर बरकरार नहीं रहती। शुरू में होती है, फिर वो खत्म हो जाती है। लेकिन जब उनको आप 10 मिनट के बाद मौका देते हैं कि आप पार्टनर में या ग्रुप में काम करें, तो वो दिलचस्पी बरकरार रहती है और उसके साथ मोटिवेशन लेवल भी बढ़ जाता है उनका। कुछ लोग, क्योंकि गोएथे इंस्टीट्यूट में मैंने देखा कि स्टूडेंट्स की एक बड़ी तादाद होती है। ये इस टॉपिक से हटके एक सवाल है, मगर ये दिलचस्प है, इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। और ये उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं, ये सवाल उनकी जानिब से मैं उनकी जुबान बन रहा हूँ इस वक्त, जो ये समझते हैं कि जर्मन लैंग्वेज बहुत मुश्किल है और पता नहीं सुनने में कैसी लगती है, सीखने में पता नहीं हम सीख पाएंगे या नहीं पाएंगे। मैंने कुछ दर्जे देखे, कुछ इकसाम देखी स्टूडेंट्स की गोएथे में। एक तो वो थे जो खालिस स्टूडेंट हैं, ठीक है, उन्होंने अपनी आला तालीम बाहर ममालिक में हासिल करनी है, खासतौर पर जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, वो लोग हासिल कर रहे हैं जर्मन जुबान की तालीम आपके पास। दूसरे मैंने बिजनेस कम्युनिटी के लोग देखे। तीसरे मैंने जर्मन जुबान के मुतासरीन देखे। मुतासरीन से आप मेरी बात समझ गए, आपकी मुस्कुराहट बता रही है। वो बेचारे मुतासरीन खवातीन और हजरात कि जो वो वहां पे सिर्फ A1 करना है, उन्होंने बस किसी तरीके से A1 हो जाए और वो अपने पिया घर चली जाएं। खवातीन की ऐसी तादाद, और कुछ लड़के बेचारे मसरूफ अमल देखे मैंने, उनकी बेगमात बेचारी बैठी हैं जर्मनी में और वो A1 पे रट्टे लगाए। उनको क्या मशवरा देंगे? उन बेचारों पे तो मुझे बड़ा तरस आया। असल में बात ये तो इसमें ये हुआ है, और मैंने ऐसे देखे, मैंने ऐसे देखे कि वो पूरी क्लासेस ली उन्होंने, उन खवातीन ने, उन लड़कों ने, क्योंकि वो एक आम स्टूडेंट की तरह नहीं ले रहे थे उस चीज को, ठीक है ना, बिल्कुल। और वो पूरी क्लासेस ली उन्होंने, पूरे टाइम लिए। और बाद स्टूडेंट ऐसे भी थे, मतलब 1-1 घंटा भी लेट आए क्लास में, पास कर गए, मगर वो बेचारे रह गए। मुझे बड़ा तरस आया बात पे। ये क्या सिलसिला है? उनको क्या मशवरा देंगे आप? आपने बड़ा अहम सवाल किया और बहुत अच्छा सवाल है। मुतासरीन की बड़ी तादाद है और उनके लिए तो A1 जिंदगी और मौत का मसला होता है। जी, बिल्कुल आपने सही सवाल किया और मैं इस पे उनकी परेशानियों का कुछ आप। जी, उनकी परेशानी का हल मौजूद है। असल में वो खुद परेशानी अपने ऊपर तारी कर लेते हैं। अच्छा, देखिए, जर्मन गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया है कि अगर आपने किसी जर्मन नेशनल से शादी की तो कम से कम आप A1 का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तब आपको वीजा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अब जब जुबानें तो मिलाती हैं, ये तो जुबान दूर कर रही है। अब ये खवातीन और हजरात जब ये आते हैं जर्मन जबान सीखने के लिए, जिन्होंने वहाँ शादी की हुई होती है किसी जर्मन नेशनल से, तो उनके जहन में एक बर्डन होता है। वो बर्डन ये होता है कि यार अगर मैंने पास नहीं किया तो मुझे वीजा नहीं मिलेगा। सही। अच्छा, अब उससे ये होता है कि वो जो परेशानी उनकी है, उससे जो जर्मन सीखने की जो मोटिवेशन है वो कहीं पर जो है कम हो जाती है। देखिए, अगर मैं ये सोच रहा हूँ मुझे सर्टिफिकेट चाहिए किसी भी तरीके से और बस मुझे पास करना है, अगर नहीं किया मैंने पास तो फिर परेशानी शुरू होगी तो वीजा नहीं मिलेगा। अब उनका ये सोचना कि नहीं पास किया तो वीजा नहीं मिलेगा, ये सोच हावी हो जाती है उनके लर्निंग प्रोसेस पे। ठीक है। लिहाजा मेरा मशवरा ये है कि वो खवातीन हज़रात जो स्पाउस वीजे पे जर्मनी जा रहे हैं और A1 करना है, वो ये सोच के ना आए कि क्योंकि A1 वो करेंगे तो वो जर्मनी जा सकते हैं, वरना नहीं जा सकते, बल्कि वो ये सोच के आए कि वो एक नई जबान सीखने आए। और जब वो ये सोचेंगे कि मैं एक नई जबान सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ, तो फिर उनकी दिलचस्पी भी जो है उस जबान को सीखने में बढ़ जाएगी और वो बआसानी इम्तिहान भी पास कर पाएंगे। ठीक है। वैसे क्या तनासब होता है जो इस तरह के लोग आते हैं? कितने % लोग होते हैं जो वो पास कर जाते हैं? क्योंकि वो रेगुलर स्टूडेंट तो होते नहीं। देखिए, इसमें ये डिपेंड करता है। कुछ लोग जो हैं, अगर उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रांग है तो वो तो बड़ी जल्दी सीख लेते हैं। ठीक है। कुछ का एजुकेशनल बैकग्राउंड कमजोर होता है, या वो एक तवील अरसे से उनकी स्कूलिंग नहीं हुई है, मतलब उन्होंने ग्रेजुएशन किया कोई 5 साल पहले, उसके बाद किताब से दूर हो गए और फिर नए सिरे से उन्हें फिर किताब के करीब आना है, तो वहां पे प्रॉब्लम होती है। ठीक। हाँ, तो तनासुब जो है मैं कहूँगा 50-50 पास होने वाले का 50-50 ये तनासुब है। जी। ठीक है। अच्छा जनाब, अब वापस प्रोग्राम के टॉपिक के हवाले से, क्योंकि टीचर्स ट्रेनिंग का भी जिक्र हो गया, स्कोप का भी जिक्र हो गया, जर्मन लैंग्वेज टीचर्स को आप एज अ लैंग्वेज डिपार्टमेंट हेड ऑफ गोएथे इंस्टीट्यूट क्या कहना चाहेंगे कि आप
ان کو کس طرح موٹیویٹ کریں گے کہ وہ اس فیلڈ میں, کیونکہ آپ کو ایز اے ادارہ بھی جو ہے گوئتھے کو ایک ڈیمانڈ اینڈ سپلائی والا رول جس طرح آپ نے فرمایا آپ کو ضرورت ہے, تو ایسے پڑھے لکھے نوجوانوں کو آپ کس طرح موٹیویٹ کریں گے کہ وہ اس شعبے کی طرف آئیں اور زبان سیکھیں, جرمن زبان, اور پھر اس کو اپنا پیشہ بنائیں؟ دیکھیے میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے تو ذہن سے یہ بات نکال دینی چاہیے کہ اس دنیا میں صرف 3-4 ہی پروفیشن ہے جس کو سیکھنے کے بعد آپ سروائیو گنے چنے جو ازبر ہوتے ہیں, ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, اور یہ جی تو پہلے تو یہ خیال آپ کو دماغ سے نکالنا ہوگا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ ٹیچر بننا چاہتے ہیں اور آپ واقعی میں دلچسپی رکھتے ہیں اور یہ ایک بہت ہی مقدس اور معزز پیشہ ہے, ٹھیک ہے, تو آپ یہ سوچ کر آئیں کہ مجھے جو کچھ میں جانتا ہوں وہ مجھے آگے بڑھانا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ میں یہ لگن ہوگی کہ میں جو کچھ جانتا ہوں اسے آگے بڑھانا ہے تو آپ کو اس پروفیشن میں مزہ بھی آئے گا. کیا بات ہے, بہت خوبصورت بات کی. تو جناب یہ جرمن لینگویج جو ہے گوئتھے انسٹیٹیوٹ جو آپ کو سکھاتا ہے, بتاتا ہے, یہ صرف اسٹوڈینٹس کے لیے نہیں ہے, طلبہ طالبات کے لیے نہیں ہے, بزنس کمیونٹی کے لیے نہیں ہے, یا صرف اسپاؤس ویزا پہ جانے والے لوگوں کے لیے نہیں ہے, بلکہ آپ جرمن لینگویج سیکھ کر ٹیچر بھی بن سکتے ہیں اور جرمن زبان بھی سکھا سکتے ہیں, اور اس کو ایک معزز پیشے کے طور پر لیں تو آپ اپنا ایک کامیاب کیریئر شروع کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کل کے پروگرام میں ہوگی جناب پھر آپ سے ملاقات ایک نئے عنوان کے ساتھ. بہت شکریہ شامی منظر صاحب, آپ نے اپنا وقت نکالا اور ہمارے چپتے سوالوں کے جو ہے تو جوابات دیے. بہت بہت شکریہ مستقیم. کل کے پروگرام میں جناب پھر ہوگی ملاقات. اپنے تمام سننے والوں کو بتا دوں کہ اگر آپ ہمارے ان پروگرامز کو دوبارہ سننا چاہتے ہیں تو ہمارا گوئتھے انسٹیٹیوٹ کا فیس بک پیج ہے, اس کو لائک کریں. تمام پروگرامز کی ریکارڈنگ وہاں موجود ہیں, آپ تفصیل سے ان پروگرامز کو سن سکتے ہیں, لنکس کو شیئر کر سکتے ہیں, ان سننے والوں تک یہ باتیں پہنچا سکتے ہیں جن کے لیے یہ مفید اور کارآمد ہیں. کل کے پروگرام میں ہوگی جناب پھر ملاقات. جب تک کے لیے اپنے ہوسٹ اپنے دوست مستقیم غوری کو دیجیے اجازت. خدا حافظ. This program was brought to you by Goethe Institute, Karachi.